بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے حوالے سے۔ صحابہ، سب سے پہلے صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابہ لفظ یہ جمع ہے، صحابی اس کا واحد ہے۔ جس انسان نے یا جن نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو یا ملاقات کی ہو، دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہو تو وہ صحابی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے کہ اس کی وفات بھی اسی حالت میں ہوئی ہو، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دور سے دیدار کر لیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بہت ساری عورتوں نے یا بہت سارے بزرگوں نے، لیکن رش کی وجہ سے آپ تک پہنچ نہیں سکے اور ایمان کی حالت میں فوت ہوئے تو وہ صحابی کہلائیں گے۔ اسی طرح جو آپ کو ملے لیکن دیکھ نہیں سکے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اور کئی صحابہ ملے تو ہیں لیکن دیکھ نہیں سکے، ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، وہ بھی صحابی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو چند گنتی کے تھے، جنہوں نے آپ کو دیکھا بھی ہے اور آپ سے ملاقات بھی کی ہے، ظاہری طور پر وہ مسلمان بھی تھے لیکن دل کے اندر ایمان نہیں تھا، تو وہ صحابہ نہیں ہیں، وہ منافق ہیں۔ صحابی کی تعریف میں یہ بات ہے کہ ایمان کی حالت میں جس نے آپ سے ملاقات کی یا آپ کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے۔ جس نے ایمان کے بغیر دیکھا، کفر کی حالت میں یا منافقت کی حالت میں، تو وہ صحابی نہیں ہے۔ کچھ لوگ، چند افراد ایسے بھی تھے جو پہلے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو ملے اور آپ کا دیدار کیا، لیکن جب آپ اس دنیا سے گئے تو انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، یعنی مرتد ہو گئے۔ چند افراد تھے، تو وہ بھی صحابی کی تعریف سے خارج ہو گئے۔ اب قرآن مجید میں، احادیث میں جب بھی لفظ صحابی بولا جائے گا تو آپ یقین رکھیں کہ اس سے مراد وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں، منافق نکل گئے، کافر مشرک نکل گئے، جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کا دیدار کیا یا آپ سے ملاقات کی
اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے اس کو صحابی کہتے ہیں. اس کی جمع صحابہ ہے. تمام صحابی اللہ تعالیٰ کے ہاں جنتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفور ہیں. ایک ہوتا ہے معصوم، ایک ہوتا ہے مغفور. معصوم جس کو اللہ تعالیٰ غلطی کرنے سے ہی بچا لیتے ہیں، یعنی وہ غلطی نہیں کرتے. مغفور کا معنی یہ ہے انسان ہونے کے ناطے سے غلطی خطا ہو جاتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے. تو صحابہ مغفور ہیں، ان سے انسان ہونے کے ناطے جتنی بھی غلطیاں ہوئیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہوا ہے. تو جب وہ مغفور ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ جنتی ہیں، کیونکہ جس کے لیے بخشش کا اعلان ہو گیا تو جب بخشش ہو گئی تو اب یہ کیا ہو گیا؟ جنتی ہو گیا. بخشا بھی جائے اور جہنم میں جائے ایسا نہیں ہو سکتا. جس کو معاف کر دیا گیا ہو وہ جہنم میں جا سکتا نہیں. جب مغفور تسلیم کر لیا جائے گا تو پھر سارے صحابہ جنتی روحیں مان لی جائیں گی. صحابہ اسلام کی ایک بڑی بنیاد ہے. بنیاد میں آپ دیکھتے ہیں چند اینٹیں لگتی ہیں. صرف ایک اینٹ سے تو بنیاد نہیں بن جاتی نا، کچھ ردے لگتے ہیں. اسلام کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا، جبرائیل علیہ السلام کا لے کر آنا، نبی علیہ السلام کا آگے بتانا، یہ بھی بنیاد ہے. لیکن اس سے آگے بنیاد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اسلام کی بنیاد ہے. کیوں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حجاز سے باہر نہیں گئے، یعنی آج کل کے اعتبار سے سعودی عرب سے باہر نہیں گئے. اس وقت یہ سعودی عرب تو نہیں تھا، حجاز تھا. تو لیکن دنیا کے کناروں تک اسلام کیسے پہنچا؟ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا؟ صحابہ لے کر آئے. عراق، شام، پوری دنیا کے کونوں میں کون لے کر گیا؟ صحابہ لے کر گئے. اب اسلام دشمنوں کے جہاں حملے قرآن کے اوپر ہوتے ہیں کہ قرآن کو جلا دو، قرآن کو ختم کر دو، قرآن کو ضائع کر دو، اسی طرح اسلام کے دشمنوں کے حملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہوتے ہیں. آپ کی توہین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کے معاذ اللہ کارٹون بنائے جاتے ہیں اور آپ کی سیرت کے اوپر اعتراض اٹھائے جاتے ہیں. آپ نے شادیاں کیوں کی؟ آپ نے جنگیں کیوں کی؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اسی طرح وہ صحابہ پر بھی اعتراض کرتے ہیں. کیوں؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بات مسلمان کے دماغ میں بیٹھ گئی تو اسلام سے دور ہو گیا. اگر اس کے دل میں ہم نے شکوک و شبہات چڑھائے اور اس کو شک شبہ پڑ گیا قرآن کے بارے میں تو گیا نا اسلام. اور اگر اس کو شک شبہ پڑ گیا نبی علیہ السلام کے بارے میں تو گیا نا اسلام. اسی طرح اگر اس کے دل و دماغ میں شک شبہ پڑ گیا صحابہ کے بارے میں تو تب بھی اسلام گیا. کیوں؟ ہمارے تک اسلام پہنچانے کی ایک مین کردار جو ہے وہ صحابہ کا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شام میں، عراق میں، یمن میں، دوسرے علاقوں میں اپنے صحابہ کو بھیجا نا. اگر ان کی زندگی ہی داغدار کر دی جائے کہ وہ دنیا کے حریص تھے، ہوس پرست تھے، مال و دولت چاہتے تھے، وہ ایسے غلط کام کرتے تھے، تو پھر جب وہ ایسے تھے تو ان کی بتائی ہوئی باتیں بھی قبول نہیں تو دین گیا. تو یہ اسلام دشمن لوگوں کا ہتھیار ہے کہ وہ صحابہ پر بھی کیچڑ اچھالتے ہیں، نبی علیہ السلام پر بھی کیچڑ اچھالتے ہیں، قرآن پر بھی اچھالتے ہیں اور اسلام پر بھی اچھالتے ہیں. لیکن ہمیں یہ ذمہ داری قرآن کی طرف سے دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے
کہ ہم نے صحابہ کا دفاع کرنا ہے. صحابہ کا دفاع اللہ تبارک و تعالی نے خود کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ جس طرح ایمان لے آئے صحابہ. الناس لوگ، اس وقت کون لوگ ایمان لائے تھے جب قرآن نازل ہوا؟ تو اس سے مراد صحابہ ہے نا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ. کن کو؟ یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو، منافقوں کو کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ. کس طرح؟ کما آمن الناس. الناس الف لام خاص لوگ، جس طرح یہ لوگ ایمان لے آئے. مراد کون ہے؟ صحابہ. قالو، تو وہ آگے سے منافق اور کافر کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائیں اس طرح جس طرح ایمان لائے یہ بیوقوف. ان کو اپنی پرواہ ہی نہیں، اولادوں کی پرواہ ہی نہیں، تجارت کی پرواہ ہی نہیں، کاروبار کی پرواہ ہی نہیں. ان کو صرف دل و دماغ پہ ایک ہی چیز سوار ہے، اسلام، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بس کیا ہم اس طرح ایمان لے آئے کہ گھر بار چھوڑ دو، رشتہ داری چھوڑ دو، اسلام کی خاطر سب کچھ چھوڑ دو؟ یہ تو بے وقوف ہے. نعوذ باللہ. انہوں نے کیا لفظ بولا؟ بے وقوف. اللہ تعالیٰ نے جواب اسی وقت دیا، الا انہم ہم السفہاء. خبردار، تمہیں یاد رہے کہ یہ جو جواب دینے والے ہیں یہ اصل بے وقوف ہے. الا انہم ہم السفہاء. جو لفظ انہوں نے صحابہ کے لیے بولا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر وہی لفظ ان کو لوگوں کے لیے بول کے صحابہ کی عظمت کا دفاع کیا. الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. تو یہ صحابہ کا دفاع کرنا یہ میرے اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ میں بھی صحابہ کا دفاع کرتا ہوں، تم نے بھی کرنا ہے. اور صحابہ کی عظمت کے حوالے سے قرآن مجید کی بہت ساری آیات جمع کی گئی ہیں. ان میں سے چند آیات آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، 11واں سپارہ پہلا صفحہ دوسرے رکوع کی پہلی آیت. والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے پہلے صحابہ. سبقت لے جانے والے دو قسم کے تھے، من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار. یعنی مہاجروں میں جو پہلے پہلے مسلمان ہوئے اور جو انصار میں پہلے پہلے مسلمان ہوئے. والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان دونوں گروہوں کی پیروی کی اچھے طریقے سے. کتنے گروہ ہو گئے؟ 3. مہاجر پہلے مسلمان ہونے والے، انصار پہلے مسلمان ہونے والے، اور ان کے پیچھے بعد میں مسلمان ہونے والے. یہ 3 گروہ بن گئے. سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اب ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. یہ سارے صحابہ آگے سبقت لے جانے والے مہاجر ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، یہ سبقت لے جانے والوں میں شامل. اور انصار جو بیعت عقبہ اولا میں آئے، بیعت عقبہ ثانی میں آئے، نبی علیہ السلام کے پاس مکہ کے اندر آ کر مسلمان ہوئے، انصار. والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے بعد پیچھے سے مسلمان ہوئے. رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، اور وہ سارے اللہ سے راضی ہو گئے. اب راضی ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی ہوئی ہیں. یہ ان کی زندگی میں ان کو یہ انعام مل چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی ہوئی ہیں. تجری تحتہا الانہار، جاری ہیں، ہوں گی، جاری ہیں ان کے نیچے سے نہریں. خالدین فیہا ابدا، یہ ان جنتوں میں
ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس آیت کریمہ سے تمام صحابہ کے لیے اللہ کی رضا، جنت کا سرٹیفکیٹ، ہمیشہ کی جنت اور کامیابی، یہ چار چیزوں کی ضمانت ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا سب صحابہ سے. جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے وہ کامیاب ہے. اور راضی ہو کر اللہ نے جنت تیار کر دی ہوئی ہے، اور یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کامیاب لوگ ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ کامیاب قرار دے دیں اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت تیار کر دیں اور اس میں رہنے کی ان کو بشارت دے دیں اور اپنی رضا کا اعلان کر دیں، اس آدمی کا کچھ چہرہ ہمیں دکھایا جائے غلط قسم کا، تو وہ دکھانے والے غلط ہو سکتے ہیں، وہ چہرہ بتانے والے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. تاریخ میں بہت ساری باتیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جس کو سن کر انسان پریشان ہو جاتا ہے، کانپ اٹھتا ہے، پریشان ہو کر انسان حیران ہو جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا. تو ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ تاریخ کی باتیں قرآن کے مقابلے میں تسلیم نہیں کی جائیں گی. تاریخ کچھ بتا رہی ہے اور قرآن اور حدیث ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے، تو ہم تاریخ کو چھوڑ کر قرآن و حدیث پر یقین کریں گے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا اور جنت کا اعلان کر دیا اور ہمیشہ رہنے کا اعلان کر دیا اور کامیابی کا اعلان کر دیا، تو پھر یہ تمام صحابہ اللہ کے ہاں جنتی ہیں اور اللہ کے ہاں پسندیدہ بندوں میں شامل. اب آپ لکھتے جائیے، میں آپ کو سورتوں کے آیتوں کے نمبر بتا دیتا ہوں، تو پھر آپ تفصیل وہاں سے پڑھ لیجئے گا. سورۃ المجادلہ اس کی آیت نمبر 22 ہے اور پارہ نمبر 28 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے. کن کے دلوں پر؟ صحابہ کے. صحابہ کے دل اتنے عظیم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ کے رکھ دیا ہے. جس طرح تم دنیا میں کہتے ہو نا یہ میری بات لکھ لو، اے میں تینوں لکھ کے دینا ہوا. جب یقین ہوتا ہے نا کہتے ہیں اے میرے کو لکھوانا ہے، کہتے ہیں نا یہ میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، بات ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے کہ یہ بندے مومن ہیں. صرف ایمان نہیں لکھا بلکہ اگلا حصہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے جبریل کے ذریعے ان کی مدد کی ہے. روح اللہ، روح کس کو کہا جاتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس، روح الامین بھی نازل به الروح الامین. روح القدس، روح الامین جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے صحابہ کی مدد کی کس کے ذریعے؟ تو جن کی مدد کے لیے جبریل اترے وہ برے ہو سکتے ہیں؟ وہ برے نہیں ہو سکتے، وہ غلط نہیں ہو سکتے. جن کی مدد اللہ تعالیٰ کرنے والے ہوں اور جبریل کے ذریعے کی جائے وہ غلط نہیں ہو سکتے. تیسرا حصہ اسی آیت کا وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کی جبریل کے ذریعے مدد کی. اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اولئک حزب اللہ، یہ صحابہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی پارٹی ہے. آج اپنی اپنی دنیا میں سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں نا، جے ہو جے بندہ اوہو جی دی پارٹی. اگر ناچنے گانے والا تو پارٹی والے بھی تو ناچنے گانے والے ہوں گے. اللہ کی پارٹی بری ہو سکتی ہے. اولئک حزب اللہ، صحابہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کی پارٹی ہے.
اور اللہ تعالیٰ کی پارٹی کو غلط کہنے والا گویا کہ وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہا ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یقین رکھو کہ اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی. یہ ایک ایک آیت میں صحابہ کی کتنی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا قرآن سورۃ المنافقون آیت نمبر 9 28واں سپارہ. کچھ منافق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک لشکر میں گئے. غزوہ بنی مستلق تھا، وہاں کچھ اختلاف ہوا. یقولون لئن رجعنا الى المدینہ، منافقوں نے کہا 8 نمبر آیت، اگر ہم مدینے واپس چلے گئے نا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ہم عزت والے، یہ زبان کس کی ہے؟ منافقوں کی. منافق کہتے ہیں ہم عزت والے، نعوذ باللہ، ان ذلت والوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے. اب انہوں نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ عزت والے. اور ان کے مد مقابل صحابہ میں سے کسی صحابی کی ایک منافق سے تھوڑی سی چپکلش ہو گئی، تھوڑی سی لگ گئی، کسی وجہ سے اختلاف ہو گیا. تو یہ عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی لمیٹڈ وہ سارے جمع ہو کہنے لگے کہ ہم واپس جا کے ان کو مدینے سے نکال دیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم مدینے واپس چلے گئے تو ہم عزت والے ان کو باہر نکال دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کی ہے، عزت تو اس کے رسول کی ہے، اور عزت تو اہل ایمان کی ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی، علم ہی نہیں. اب اس آیت میں عزت اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے. اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ تھے. تم اور میں تو نہیں تھے نا، ہمارے والدین تو نہیں تھے نا، آبا و اجداد تو نہیں تھے. اس وقت مومن کی جماعت صحابہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عزت والے ہیں، مقام والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرما رہے ہیں قرآن مجید. سب صحابہ عزت والے ہیں. تیسری آیت، چوتھی آیت لکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں مختلف انداز میں صحابہ کا تذکرہ کیا. ان میں سے ایک یہ ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. اس سے پیچھے ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا. اب اس میں غور کریں، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین ایسے، امتحان اللہ، امتحانا امتحان سے ہے، وہی لفظ جو ہماری اردو میں ہے امتحان. امتحان اللہ، اللہ نے امتحان لیا، قلوبہم ان کے دلوں کا. دلوں میں کیا چیز چیک کرنی تھی؟ للتقویٰ، تقویٰ چیک کرنا تھا. دنیا کے اندر نا جس کیٹاگری کا امتحان ہوتا ہے نا، ممتحن امتحان لینے والا بھی اسی لیول کا ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ پرائمری کلاس کا امتحان لینے کے لیے پی ایچ ڈی اسکالر بلایا ہو. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ 10 پڑھیا بھی لے لیتا ہے. تو جب میٹرک لیول کا ہے تو ایم اے پڑھا بھی لے لیتا ہے. جب ایم اے والوں کا امتحان لینا ہے تو پھر کوئی پی ایچ ڈی والا ہی لے گا نا. یعنی جیسے جیسے امتحان بڑھتا جاتا ہے تو ممتحن بھی بڑھتا جاتا ہے. تو جب امتحان لینے والے اللہ تعالیٰ ہو تو پھر وہ امتحان معمولی نہیں ہوگا. اللہ نے امتحان لیا. کن کا؟ صحابہ کا. کس چیز کا؟ دل کا. ظاہر کا نہیں، ظاہر کا نہیں. کس کا؟ دل کا. کیونکہ بسا اوقات بندہ ظاہری اعتبار سے کچھ ہوتا ہے اور اندر سے کچھ ہوتا ہے. اصل بات کس کی ہے؟ اندر کی. ظاہر کی بات اصل نہیں. منافق تو منافق ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل کا امتحان لیا اور ان کا تقویٰ چیک کیا.
تو پھر اس کے بعد اعلان کیا لہم مغفرۃ، میں نے ان کے سارے گناہ بخش دیے، واجر عظیم، اور ان کے لیے اجر عظیم رکھ دیا۔ پھر آگے فرمایا تھوڑا سا آگے جا کے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس ایمان کو خوبصورت بنایا ہے تمہارے دلوں میں۔ یہاں بھی اہل علم بات سمجھاتے ہیں، بسا اوقات انسان لباس اچھا پہنتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا، اچھا لباس پہنے تو انسان خوبصورت ہوتا ہے، اور بسا اوقات انسان اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آنے والا لباس خوبصورت ہو جاتا ہے، الٹ ہوتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ عموماً انسان لباس پہنتا ہے تو انسان خوبصورت لگتا ہے، برا سا لباس، گندا سا لباس پہنے تو اتنا خوبصورت نہیں لگتا، اچھا لباس پہنے تو انسان بھی خوبصورت۔ لیکن بسا اوقات انسان اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ چیز پہنتا ہے تو اس چیز کے اندر بھی خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو انداز اپنایا نا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس ایمان کو مزین کیا تمہارے دلوں میں۔ یہ نہیں کہا کہ ایمان کی وجہ سے تمہارے دل مزین ہوئے، نہیں، تمہارے دلوں میں ایمان آیا تو ایمان مزین ہو گیا۔ وَزَيَّنَهُ، اس ایمان کو خوبصورت بنایا، کہا فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، تمہارے دلوں کو خوبصورت بنایا ایمان کی وجہ سے، یہ نہیں کہا، یہ الٹ بات کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کے دل اس قدر عظیم تھے، اس قدر عظیم تھے، اس قدر عظیم تھے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اتنے عظیم دل نکلے کہ اللہ نے ایمان کو وہاں رکھا تو ایمان بھی خوبصورت ہو گیا، ایمان خوبصورت ہو گیا۔ اور یہ میں قرآن کا ترجمہ وَزَيَّنَا، اور اللہ تعالیٰ نے مزین کیا، اردو جیسا ہی لفظ ہے، ہو، اس کو، کس کو؟ ایمان کو۔ کہاں کیا مزین؟ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ جب ایمان کو دلوں میں رکھا تو ایمان جگمگانے لگا، ایمان خوبصورت ہو گیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے ناپسند کر لیا ہے تمہارے لیے کفر کو، اب تم کافر نہیں بنو گے، والفسوق، فسق کو بھی تمہارے لیے ناپسند کیا، والعصیان، نافرمانی کو بھی تمہارے لیے ناپسند کیا ہے۔ تو پھر یہ کون ہے؟ اولئک هم الراشدون، یہ سارے رشد و ہدایت والے ہیں۔ یہ کیسے رشد و ہدایت والے بنے؟ فضلا من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہوا ہے، ونعمہ، اور اللہ کی نعمت ہوئی ہے ان کے اوپر۔ کیوں ہوئی ہے؟ واللہ علیم حکیم، اللہ جانتا ہے کس کے اوپر نعمت کرنی ہے اور فضل کرنا ہے، اور اللہ بڑی حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کر دیا ہے۔ اب ایک آیت میں دیکھیں صحابہ کی کتنی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ میں اور آپ کسی کی جھوٹی بھی تعریفیں کر دیتے ہیں، کرنے ہیں نا، جڑا سامنے آیا اس تھوڑے ورگا تے بندہ ہی کوئی نہیں، کرتے ہیں نا، یہ سچی بات ہے، یہ جڑا مرضی کہے کہ نہیں میں کرتے ہیں سارے، او جی ماشاءاللہ آپ کو دل کے دیکھ کے دل باغ باغ ہو گیا، یہ ہو گیا، میں آپ کو بڑا یاد کر رہا تھا، بڑا مس کر رہا تھا، یہ سب سچی جھوٹی اکثر جھوٹی ہوتی ہیں، الا ماشاء اللہ الا ما رحم۔ لیکن میرے اللہ تعالیٰ ایک لفظ بھی کسی کے بارے میں کہہ دے تو وہ غلط ہو سکتا نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی؟ کسی کی نہیں۔ تو جب ایک طرف قرآن آ جائے اور ایک طرف تاریخ ہو، تبری میں یہ لکھا ہے، دنیا یہ کہتی ہے، تاریخ میں یہ میں نے پڑھا ہے، تو ساری تاریخ کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھو اور ساری تاریخ کو جلا کے رکھ دو۔ جب قرآن میں صحابہ کی عظمت اور ان کی شان آ جائے، پھر اس کے مقابلے میں یوں ہوا اور وہ ہوا اور اس نے کہا اور اس نے کہا، کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں تاریخی روایات کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور ہمیں اللہ کے امتحان پر یقین ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، جو دنیا کہہ رہی ہے وہ غلط کہہ رہی ہے۔ صحابہ دنیا کے لالچی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بنا دیا۔ سورۃ البقرہ 137 نمبر آیت، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر وہ ایمان لے آئیں، کون؟ یہودی، عیسائی، اس وقت کے کافر، ان کو مخاطب کیا تھا۔ ویسے تو ہم بھی ان میں شامل، ہمیں بھی یہی ترغیب ہے کہ ہم ان جیسا ایمان لائیں، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت یہ کن کے لیے تھا؟ غیر مسلموں کے لیے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئیں، کیسا ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح کا ایمان جس طرح تم لائے ہو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح کا ایمان مطلوب تھا صحابہ اس طرح کا لا چکے تھے، اسی وجہ سے کہا کہ ان جیسا لے کر آؤ۔ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جس طرح نبی علیہ السلام کہہ رہے اس طرح کا ایمان لے آؤ۔ آج ہم جب کسی کو مسلمان بنانے کا یا بننے کا کہیں گے نا تو ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے جیسے بن جاؤ، جس طرح کا قرآن چاہتا ہے اس طرح کے بنو، جس طرح کی حدیث چاہتی ہے اس طرح کے بنو، یہ کہیں گے نا، کیونکہ ہمارے اندر ہزاروں کمیاں ہیں۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے اس آدمی جیسا تو مسلمان ہو جا، جنت تیری پکی ہے، نہیں۔ اللہ تعالی معیار مقرر کر رہے ہیں صحابہ کو۔ اب اس بات کو ذرا گہرائی میں سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ معیار مقرر کر رہے ہیں کس کو؟ صحابہ کو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ ایمان لائے اس طرح کا جس طرح تم لائے ہو تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ چوری کرتے تھے، وہ مال کے پجاری تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھتے تھے، کینہ رکھتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، حرام مال کھاتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ اس جیسا ایمان لانا چاہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ اس جیسا بنانا چاہتے تھے؟ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جیسا ایمان لے آئے جیسا تم لائے ہو تو یہ ہدایت پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا پورا ایمان اللہ کو پسند تھا، اسی وجہ سے تو ان کو معیار بنایا ہے، اسی وجہ سے تو ان کو کسوٹی، ان کو جانچنے کا معیار بنایا ہے۔ اگر وہ غلط ہوتے، مال و دولت کے پجاری، ہوس کے مارے ہوئے، مال و دولت اور چدراہٹ چاہتے ہوئے، ناحق قتل کرتے ہوئے، ناحق مال کھاتے ہوئے، تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہنا تھا اے ہو جا لے کے آؤ؟ نہیں، اللہ کو تو یہ مطلوب ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ناحق مال کھانے والا بندہ پسند ہے؟ کسی کا ناحق قتل کرنے والا بندہ پسند ہے؟ غیبت کرنے والا بندہ پسند ہے؟ کسی کے بارے میں بغض کینہ رکھنے والا بندہ پسند ہے؟ نہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں صحابہ کو پسند کر رہے ہیں، اس کا مطلب کہ یہ ساری خرابیاں ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ یہ قرآن نے ہمیں گواہی دے دی، قرآن سے ہمیں پتہ چل گیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اس طرح کا ایمان لے آئیں تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نا سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 159 159 نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آقا آپ کو اللہ نے نرم دل بنایا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ اکھڑ مزاج ہوتے، سخت دل ہوتے، ہر بندے نہ لڑ کے گل کر دے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سارے صحابہ آپ کے پاس سے دور ہو جاتے۔ یہ سارے آپ کے قریب آئے ہیں تو کس وجہ سے؟ اللہ کی رحمت ہوئی، آپ نرم دل ہوئے، آپ کا اخلاق اچھا ہوا تو یہ سارے آپ کے ساتھ جڑتے گئے۔ اب کیا کرنا ہے؟
فرمایا فاعف عنہم، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان کو معاف کر دیا کرو۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا ہے فاعفو، تو درگزر کر عنہم، ان سے۔ انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی ان سے غلطی خطا ہو جائے تو آپ ان کو کیا کر دو۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ خود نہیں کریں گے؟ کریں گے نا۔ اور پھر دیکھیں، اگر نبی علیہ السلام کو یہ حکم ہے کہ ان سے غلطی ہو جائے تو تم معاف کر دو، تو یہ حکم ہمیں نہیں ہے کہ اگر ان کی کسی غلطی کا پتہ بھی چل جائے تو خدا دا واسطہ معاف کر دو؟ تم ان کی غلطیاں لے کر ممبروں پہ بیان کرتے ہو، تم ان کی غلطیاں لے کر لوگوں کے دلوں کو خراب کرتے ہو، تم ان کی غلطیاں لے کر لوگوں کے سامنے ان کو ذلیل کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہو۔ فاعف عنہم، اللہ فرما رہے اے پیغمبر علیہ السلام آپ ان سے درگزر کر دیں۔ صرف خود معاف نہیں کرنا بلکہ آگے کیا ہے، واستغفر لہم، اور آپ اللہ سے کہا کریں کہ یا رب میرے سارے صحابہ کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے نبی علیہ السلام خود بھی معاف کیجئے اور ان کے لیے آپ اللہ سے معافیاں مانگیں۔ واستغفر لہم، آپ معافی مانگیں، کن کے لیے؟ ان کے لیے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ تو جن کے حق میں آقا اللہ سے معافیاں مانگے تو کیا وہ برے ہو سکتے ہیں؟ یار کچھ تو ہوش نہیں چاہیے نا، کچھ تو لوگوں کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ کیسی عظیم ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کرنے کا حکم بھی دیا اور نبی علیہ السلام سے بھی کہا کہ ان کے لیے معافی مانگا کرے۔ اور پھر اگلا جو الفاظ، اگلا جملہ ہے وہ تو اس سے بھی عظیم ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی علیہ السلام ان سے مشورہ کریں۔ مشورہ کس نے کرنا ہے اور کرنا کن سے ہے؟ تو غلط بندے سے مشورہ کرنا چاہیے۔ آپ کبھی کسی غلط بندے سے مشورہ کریں گے؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ یار اے ادنا مشورہ کر لے تو منو پتا وے بندہ خراب ہے، تو گویا کہ خرابی کے راستے پر میں نے ڈالا نا۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی علیہ السلام اپنے معاملے کا مشورہ کن سے کرو؟ صحابہ سے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے اندر باہر کا پتہ تھا کہ نہیں؟ پتہ تھا نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کرو، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل اعتماد بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل یقین بندے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر یہ کہو کہ وہ صحابہ غلط تھے تو پھر کیا اللہ نے غلط بندوں سے مشورہ کرنے کا حکم دیا؟ پھر نعوذ باللہ یہ توہین صرف ان کی نہیں، یہ توہین تم اللہ کی بھی کرنا چاہ رہے ہو کہ نعوذ باللہ اللہ نے بھی غلط مشورہ دیا۔ میرے اللہ غلط کہہ سکتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کرنے کا حکم دیا، تو مشورہ قابل اعتماد سے کیا جاتا ہے یا نہ قابل اعتماد سے؟ تسی بھی کوئی مشورہ کرنا ہوتا ہے کیڑے مدرسے پڑھیے، کیڑے مدرسے جائیے، یہ استاد رکھیں یا نہ رکھیں، اس کو امام مسجد رکھیں یا نہ رکھیں، اپنے بیٹے بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کریں یا نہ کریں، تو کس کے ساتھ کرتے ہو مشورہ؟ قابل اعتماد، جس پر تمہیں سب سے زیادہ یقین، بھروسہ، محبت، تعلق ہوتا ہے، اس سے ہی کرتے ہو نا، کہ بھائی چھاپڑی لگانے والے سے کر لیتے ہو جس کا پتہ ہی نہ ہو۔ ارے جس کے ایمان، عمل، تقوی، طہارت، اخلاق، کردار کا تمہیں پتہ ہوتا ہے اسی سے مشورہ کرتے ہو، ہر غیرے سے مشورہ نہیں کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے حکم دے کر کہہ رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات میں صحابہ سے مشورہ کرنا ہے۔ تو گویا کہ وہ صحابہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل اعتماد اور قابل یقین ہستیاں ہیں اور اللہ کو پسندیدہ ہستیاں ہیں۔ سمجھ لگی؟ آگے چلی، بہت ساری آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحدید آیت نمبر 10 اس کے اندر ارشاد فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جس نے فتح کے بعد خرچ کیا، یہ دونوں برابر نہیں. اس آیت کریمہ میں فتح سے مراد فتح مکہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. عموماً فتح سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ فتح مکہ. اس آیت کریمہ میں فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اس کو بھی فتح کہا گیا ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. یہ کس وقت نازل ہوئی تھی؟ جب نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کر کے بڑے غم زدہ واپس آ رہے تھے. نبی علیہ السلام کو خواب آیا، ہم عمرہ کر رہے ہیں. صبح ہوئی، صحابہ کو کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، ہم عمرہ کر رہے ہیں. صحابہ عمرے کے لیے تیار ہو گئے. نبی علیہ السلام جانے لگے، صحابہ آپ کے ساتھ ہوئے. 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. تو وہ سارے جب راستے میں گئے تو حدیبیہ کے مقام پر ٹھہر گئے، کافر لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. مختصر یہ ہے، انہوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا، آپ رک گئے. وہاں ایک صلح نامہ تحریر ہوا، آئندہ سال آئیں گے، 3 دن رہیں گے، عمرہ کر کے واپس آ جائیں گے، ہتھیار ساتھ نہیں ہوگا، جو تلوار صرف ہوگی وہ نیام کے اندر ہوگی. وہ سارا معاہدہ طے ہوا. اور اسی طرح صحابہ کو کیا کرنا پڑا؟ واپس آنا پڑا. منافق باتیں کرنے لگے، لو کرن گے اسی عمرہ کر آئے جے، راستے جو واپس. شرارتی ٹولہ تھا، کچھ باتیں کرتا تھا. نبی علیہ السلام بھی پریشان کہ میں نے تو صحابہ سے کہا تھا مجھے خواب آیا، ہم عمرہ کر رہے ہیں، تو عمرہ تو ہوا ہی نہیں، واپس آنا پڑا ہے. اب آئندہ سال جائیں گے، پتہ نہیں کوئی زندہ رہے گا کوئی نہیں رہے گا. تو بڑے غم زدہ دل سے آپ واپس آ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اللہ تعالیٰ نے بڑی تسلیاں دی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ مت سمجھے کہ ناکام لوٹے، یہ اللہ نے آپ کو بہت بڑی فتح دے دی. اور وہی صلح حدیبیہ ہی مکہ کی فتح کا سبب بنا، کیونکہ طے ہو گیا تھا کہ 10 سال تک لڑائی نہیں ہونی، جو معاہدہ توڑے گا پھر وہ اپنی خیر منائے. انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، مسلمانوں نے حملہ کیا، فتح ہو گیا مکہ. تو مکہ کی فتح بھی اس وجہ سے. تو بہرحال صلح حدیبیہ کو بھی فتح کہا جاتا ہے. اس آیت سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. جنہوں نے فتح سے پہلے لڑائی کی، یعنی صلح حدیبیہ سن 6 ہجری سے پہلے لڑائی کی جنہوں نے، اور جنہوں نے بعد میں لڑائی کی دشمنوں سے، کافروں سے، اور جنہوں نے پہلے صدقہ و خیرات کیا اور جنہوں نے بعد میں کیا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں. کیونکہ بنیاد والے پھر بنیاد والے ہوتے ہیں، بعد والے تو بعد والے ہوتے ہیں. جب کوئی چیز آغاز میں ہوتی ہے تو تکلیفیں، دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں زیادہ ہوتے ہیں نا. جب بن جاتی ہے پھر سارے ہی مل جاتے ہیں. اور آباد گلشن میں تو سارے ہی آ جاتے ہیں، ویران کو آباد کرنا ہی مشکل ہوتا ہے. اسلام جب قبول کیا صحابہ نے تو کیا کیفیت تھی، جب بعد میں تو سارے ہی آسانی سے آ گئے. تو فرمایا جو پہلے والے ہیں اور بعد والے برابر نہیں. لیکن ایک بات ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے. الحسنہ یہ جنت کا ایک نام ہے، الحسنہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ کس کا وعدہ کیا ہے؟ حسنہ کا. حسنہ کیا ہے؟ جنت. یعنی پہلے والے صحابہ ہو یا بعد والے، درجات میں بڑا فرق ہے، درجات میں بہت فرق ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا تھا، بعض صحابہ کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم زمین پہ بیٹھ کے بہت اونچے ستارے کو چمکتا ہوا دیکھتے ہو، اس طرح تمہارے محلات کے درمیان میں فرق ہوگا. کوئی ابو بکر کی شان کو تو نہیں پہنچ سکتا نا رضی اللہ تعالیٰ، کوئی عمر رضی کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتا نا. جو انہوں نے اس وقت قربانیاں دیں، وہ عمار ابن یاسر رضی کے مقام کو کون پہنچے گا؟ بعد والے تو نہیں ہو سکتے نا. لیکن درجے کے باوجود جائیں گے دونوں کیا؟ وَكُلًّا، سب سے، کل سے. وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے وعدہ کیا کس کا؟ حسنہ کا.
واللہ بما تعملون خبیر. اب یہ سورۃ الحدید ہے. اور جن کے ساتھ حسنہ کا وعدہ ہو جائے وہ سورۃ الانبیاء میں ہے. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون. جن کے ساتھ حسنہ کا وعدہ وہ جہنم سے دور. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جو نیکی کرتے ہیں ہم نے ان کے لیے حسنہ جنت کا وعدہ کیا ہے وزیادہ، اور اللہ نے اپنے دیدار کا وعدہ کر رکھا ہے. تو یہ صحابہ، سب صحابہ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے، جنت کے وعدے ہو چکے ہیں. اللہ نے ان کا امتحان لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے. اللہ نے نبی علیہ السلام کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے، ان کے لیے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے. اور یہ کتنی عظیم آیت ہے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. 5ویں سپارے. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا. اے نبی علیہ السلام جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام کے پاس کس نے آنا تھا؟ تابعی نے آنا تھا؟ تابعی تو نہیں ہوتے گے نا. تبا تابعی نے آنا تھا؟ نہیں. تو پھر کس نے آنا تھا؟ صحابہ. جب آپ کے پاس وہ لوگ آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فقل، اے نبی علیہ السلام تم کہنا، سلام علیکم، اے صحابہ تمہارے اوپر سلام ہو. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے پیغمبر علیہ السلام آپ نے صحابہ کو کیا کہنا ہے؟ سلام علیکم. اور جن کو نبی علیہ السلام سلام کہیں کیا وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ نہیں غلط ہو سکتے. بے شمار اس کے علاوہ بھی آیات ہیں، لیکن میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نا نبی علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں کو چیک کیا تھا. مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3600، 3600 نمبر روایت ہے. ان اللہ نظر فی قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے نا جب انسانیت کو پیدا کرنا چاہا تو ساری انسانیت کے دلوں کی طرف دیکھا. ان اللہ نظر فی قلوب العباد. جو ساری انسانیت کے دلوں میں سب سے اعلیٰ دل تھے، اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ دل نکال کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دیا. پھر ان کے بعد جو پوری انسانیت میں سب سے اعلیٰ دل تھا وہ سارے الگ کر لیے. حدیث کے الفاظ ہیں ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام کے دل کے بعد اللہ نے باقی سارے دل دکھے. فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. اللہ نے پوری انسانیت میں جتنے اولیاء، شہداء، صلحاء، اتقیاء، نیک، ساری انسانیت کے صالحین، صدیقین، شہداء، ان سب کے جو دلوں میں سب سے نیک دل تھے نا وہ سارے نبی علیہ السلام کے صحابہ بنا دیے. فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَ نَبِيِّهِ. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ بنا دی. اب اس کے بعد کیا بات رہ جاتی؟ آج سارے کے دن میں بڑا نیک ہاں، میں کدی یہ نہیں کیتا، کدی یہ نہیں کیتا. یہ سارے لیں، یہ ساری دنیا کے نیکوں کو اگر جمع کر لیا جائے نا تو یہ سارے اکٹھے ہو کر بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے نیک بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نیک کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بشارت دی. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث المستدرک علی الصحیحین، مستدرک حاکم کے اندر روایت میں، اور یہ روایت آپ نے نا پلے باندھ لینی، ہر وقت یاد رکھنی ہے. یہ روایت 4656 اس کا نمبر ہے، 4656 4656 4656. مستدرک حاکم کے اندر روایت ہے ان اللہ اختارانی،
اللہ نے مجھے چن لیا. ہم نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں نا احمد مجتبی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چنا ہوا. مجتبی کا معنی بھی چنا ہوا. مختار, نبی مختار, چنا ہوا, اختیار کیا ہوا. ان اللہ اختارنی, اللہ نے مجھے چنا ہے. نبی علیہ السلام کس کے پسندیدہ ہیں؟ اللہ کے. اگلا جملہ واختار لی اصحابا, اللہ نے میرے لیے صحابہ کو چنا ہے. اب صحابہ کو چننے والا کون؟ اللہ. اب بات واضح ہے. تسی تھے دنیا چ کہو جی تو اپنے نال دے بندے وکھرے کر لے, تو اپنے نال دے بندے وکھرے کر لے. جو نیک ہوگا وہ شرابی کو اپنے ساتھ کھڑا کرے گا, زانی کو, ڈاکو کو, قاتل کو, راہزن کو نہیں کھڑا کرے گا نا. وہ کس کو کھڑا کرے گا اپنے ساتھ؟ نمازی کو, پرہیزگار کو, اسلام کے ساتھ محبت کرنے والے کو کھڑا کرے. اللہ تعالیٰ نے چنا ہے. ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا, اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میرے ساتھیوں کو چنا ہے. صحابہ کو چننے والا کون؟ اللہ. اگر صحابہ نعوذ باللہ غلط تو پھر یہ اعتراض صحابہ پر بعد میں آتا ہے, پہلے کس پر جاتا ہے؟ جو صحابہ پر اعتراض کرتا ہے در حقیقت وہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے. در حقیقت وہ قرآن کا منکر ہے. در حقیقت وہ اللہ کے امتحان پر مطمئن نہیں ہے, اور در حقیقت وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر مطمئن نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ صرف صحابہ کے ساتھ اس کی نفرت ہے, باقی یہ ایمان اسلام بڑا صحیح ہے. اس کا ایمان اسلام صحیح نہیں. اس کے دل میں اصل میں نفرت اور بغض اور دشمنی صرف صحابہ سے نہیں ہے. اس کے دل میں اصل نفرت, بغض اور دشمنی اسلام سے, اللہ سے, قرآن سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. یہ حدیث زبانی یاد رکھیں. ان اللہ اختارنی, اللہ نے مجھے چنا. واختار لی اصحابا, اور اللہ نے میرے اصحاب, صحابہ کو چنا. چننے والا اللہ اور جن کو چنا گیا وہ صحابہ. پھر آگے 3 کیٹاگریاں بنی. فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصہارا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. کچھ کو میرے وزیر بنایا اور کچھ کو میرے انصار اور کچھ کو میرے اصحار, سواد کے ساتھ. سمجھ تو گئے ہوں گے اصحار کسے کہتے. فجعل لی منہم وزراء, اللہ نے اپنے چنے ہوئے صحابہ میں سے کچھ میرے وزیر بنا دیے. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین, وہ 10 مبشرہ آپ کے وزیر ہیں. اور اللہ نے میرے انصار بنائے, مدینے والے انصار ہیں. وَأَصْحَارًا, اللہ نے میرے اصحار بنائے. اصحار سحر کی جمع ہے, اس کا معنی ہوتا ہے سسرال. اللہ تعالیٰ نے میرے سسرال بنائے. اب سسرال میں ایک ہستی, شخصیت بہت بڑی جس کا نام ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہے. دنیا ان کو گالیاں دیتی ہے, دنیا ان کو برا بھلا کہتی ہے, اور ان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہماری ماں ہیں اور نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں. تو جب آپ کا ان سے نکاح ہوا تو یہ آپ کے سسرال میں ایک آپ کے سسر لگے اور دوسرے آپ کے برادر لا, برادر نسبتی, جس کو آپ سالہ کہتے ہیں, یہ بنے برادر نسبتی. اب ان تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک, نبی علیہ السلام نے ایک بات بتائی. اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا, پھر ان کو وزیر بنایا, انصار بنایا اور میرے سسرال بنایا. سنو, فمن سبہم, فمن سبہم, ہم جمع کی ضمیر ہے سب کے لیے, جس نے ان کو گالی دی, جس
جس نے ان کو برا بلا کہا. کن کو؟ میرے وزیروں کو، ابو بکر کو، عمر کو رضی اللہ عنہ، عثمان علی رضی اللہ عنہ، طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہ. جس نے ان کو برا کہا، یا انصار صحابہ کو برا کہا، یا میرے سسرال معاویہ رضی اللہ عنہ یا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو برا کہا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. جس نے ان کو برا کہا اس پر اللہ کی پھٹکار، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور ساری انسانیت کی لعنت. ہمیں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں، خود بخود ہی ہو گئی. اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، ساری انسانیت کی لعنت. لا يقبل منه يوم القیامت صرف ولا عدل. اور قیامت کے دن ایسے بد نصیب کی کوئی فرضی اور نفلی عبادت قبول ہی نہیں ہوگی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. چل، تو نے قرآن کو ہی نہیں مانا. اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا میں نے امتحان لے کے پاس کیا، تو کہتا ہے فیل ہے. اللہ تعالیٰ نے امتحان لے کر پاس کیا ہے نا، تو جو اللہ کے بتائے ہوئے رزلٹ پہ یقین نہیں کرتا. آج دنیا چھوٹا سا پروگرام کروا کے کہہ دیتی ہے کہ ججز کا فیصلہ حتمی ہوگا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ جو فیصلہ کرے تسلیم کرنا ہوگا. اور جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، اور پھر جو ان کو برا کہے گا وہ گویا کہ اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم نے کہا پاس ہے، میں کہتا ہوں فیل ہے. تم نے ان کے دلوں کا امتحان لے کر کہا کہ ان کے دلوں میں تقویٰ ہے، میں کہتا ہوں وہ تو ایسے 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 تھے. تو یہ گویا کہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے. اس لیے فرمایا دوبارہ، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا فجعل لی منهم وزراء وانصارا واصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل منه يوم القیامة صرف ولا عدل. بات واضح ہے، بالکل واضح. ایک اور روایت جامع الترمذی سنن ابن ماجہ کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل نسب و سحر تنقطع الا نسبی و سحری. سارے نسب قیامت کے دن ختم. فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون. کوئی نسب نہیں باقی رہیں گے، سارے نسب ختم. بھائی تھا، بہن تھی، بیٹا تھا، رشتہ داری تھی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ فلا انساب بینہم. کوئی نسب نہیں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین فلا انساب. اور کل نسب و سحر، سارے نسب اور سارے سسرالی رشتہ دار، یعنی خون کے رشتے ہوں یا نکاح کے رشتے ہوں، سارے ختم. تنقطع، منقطع ہو جائیں. الا نسبی و سحری، میرا نسب، میرا خونی رشتہ اور میرے سسرال قیامت کے روز مجھ سے جدا نہیں ہوں گے. انسانوں کے سارے نسب اور انسانوں کے سارے سسرالی رشتہ دار ختم. کل نسب و سحر تنقطع الا نسبی و سحری. تو پھر آپ کے سحر میں معاویہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں نا، اور ابو سفیان بھی آتے ہیں رضی اللہ عنہ. جو ان کے ساتھ برا بلا کہے گا وہ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ پاس تو انہوں نے ہونا ہے. جو ان کا نام سن کے آگ بگولا ہو جاتا ہے، جو ان کا تذکرہ کر کے بھاگنا چاہتا ہے، تو قیامت کو بھی وہ ان کے قریب ہے. تو بس ٹھیک ہے، جہاں نبی علیہ السلام ہوں گے یہ صحابہ تو وہاں ہوں گے، یہ ادھر نہیں جائے گا تو پھر جاوے، پھر جدھر جانا چاہتا ہے جائے. کیونکہ نبی علیہ السلام کے پاس معاویہ رضی نے ہونا ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ابو سفیان رضی اللہ نے ہونا ہے، اور نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ نے ہونا ہے، اور جو نہیں تو پھر جائے. اچھا، اور بھی فضائل تو بہت سے ہیں، لیکن دو باتیں میں آپ کو نہ سمجھانا چاہتا ہوں جو بہت بڑا وہ اشکال کچھ لوگ صحابہ کے اوپر نہ اعتراض کرتے ہیں، اور وہ دو بڑے بڑے اشکال بیان کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے
لغوی صحابی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی صحابی. یہ سمجھیں، ایک ہے لغت کے اعتبار سے ساتھی اور ایک ہے اصطلاح کے اعتبار سے. جب بھی ہم لفظ صحابی، صحابہ، اصحاب بولتے ہیں تو وہاں سے لغوی مراد نہیں ہوتا. کیا مراد ہوتا ہے؟ اصطلاحی. اصطلاحی جو تعریف میں نے آپ کو شروع میں کر دی، ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا یا ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، یہ اصطلاحی صحابہ ہیں. لغت میں صاحب، صحابی کہاں سے نکلا ہے؟ صاحب سے. صاحب، صحابی، صحابہ، اصحاب ایک ہی لفظ ہے نا، وہ گما گما کے مختلف ورب ہیں، مختلف اقسام ہیں. اس کا مادہ سواد ہے بھی ہے. صاحب، صاحب، اصحاب، صحابہ، صحابی، یہ سارے اسی سے. لغت میں معنی کے اعتبار سے جو آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گیا وہ صاحب ہے اور وہ آپ کا صحابی ہے. اس طرح عربی عبارت میں چلتا ہے اصحاب الشافعی، اصحاب المالکی، اصحاب ابی حنیفہ تا، لفظ چلتا ہے نا، تو وہ اس کے وہاں لغوی معنی ہوتا ہے اس کے ساتھی، اس کے ساتھ بیٹھنے والے، اس کے شاگرد. وہاں وہ اصطلاحی صحابی مراد نہیں ہوتا. حتیٰ کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو میں آپ کا صاحب، صحابی، اور آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں آپ میرے صحابی. یہ کس اعتبار سے ہوگا بھلا؟ لغت کے اعتبار سے. اصطلاحی اعتبار سے صحابی اور ہے اور لغت کے اعتبار سے صحابی. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ لغت کے اعتبار سے صحابی اور ہے اور اصطلاح کے اعتبار سے صحابی اور ہے. بعض دشمنان صحابہ ان احادیث کو لیتے ہیں جن میں لغت کے اعتبار سے صحابی کا لفظ آیا ہے، تو وہ دیکھ کر پھر ان کو بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں. لو جی بخاری میں ہے، لو جی مسلم میں ہے، لو جی حدیث صحیح ہے، صحابی کے بارے میں یہ باتیں آئی ہیں. عام انسان کے اندر قاری صاحب غلطی سمجھ، صحیح ہے، بخاری چ گئے، مسلم چ گئے. وہ کیا ہے میں سناتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں میدان محشر میں جاؤں گا، حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا. کچھ لوگ آئیں گے، آ کر میرے پاس آنا چاہیں گے، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا، پاؤں چمک رہے ہوں گے، توڑتے ہوئے آئیں گے. تو اچانک درمیان میں کیا آ جائے گی؟ دیوار آ جائے گی. حدیثوں میں 3 طرح کے الفاظ ہیں. ایک حدیث میں ہے میں کہوں گا امتی امتی، میرے امتی ہیں، میرے امتی ہیں، آنے دو. ایک حدیث میں ہے اسیحابی اسیحابی، اور ایک حدیث میں ہے اصحابی اصحابی. تو فرمایا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو کیا پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعات و خرافات شروع کر دی تھی، اس وجہ سے آپ سے یہ دور کر دیے جائیں گے. پھر میں فرماؤں گا سوکن سوکن لمن غیر آبادی، جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل کے رکھ دیا، اللہ ان کو دور ہی رکھے، تباہ و برباد کر. ویکھیا صحابی بھی انج ہونا ہے، ویکھیا صحابہ نال بھی انج ہونا ہے، سارے جنتی نہیں ہے گے. یہ بات سمجھ لیں. پہلی بات یہ ہے نبی علیہ السلام ان کے ہاتھ پاؤں چہرے کو چمکتا ہوا دیکھ کر، کیوں؟ جو وضو کرتا ہے نا قیامت کے دن اس کے ہاتھ چمکیں گے، چہرہ چمکے گا، پاؤں چمکیں گے. ہم بھی کرتے ہیں، کچھ بدعت کرنے والے بھی یہ کام کرتے ہیں، چہرے تو ان کے چمکیں گے لیکن اس وقت دیوار. تو جو آپ لفظ بول رہے ہیں نا، ایک الفاظ نہیں، ایک حدیث نہیں، تینوں کو اکٹھا کرو. ایک میں اصحابی، ایک میں اسیحابی اور ایک میں امتی. تو تینوں کا مجموعہ کر کے معنی یہ نکلے گا نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہوں گے یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، اے میری پارٹی کے بندے نے، یہ میرے ماننے والے ہیں، یہ میرے ہی افراد ہیں. تو لیکن آپ کو بتا دیا جائے گا کہ تواڈے نہیں. تو اس سے مراد وہ اصطلاحی صحابی نہیں ہے بلکہ کون سے صحابی ہیں؟ لغوی، ساتھی کے معنی میں ہے. بس
آپ کہیں گے بھی دلیل دیں جی، ساتھی کو بھی صحابی کہہ لیتے ہیں. ہاں جی کہہ لیتے ہیں. عبداللہ بن ابی منافق تھا یا صحابی تھا؟ عبداللہ بن ابی، اس کو صحابی کہیں گے یا منافق کہیں گے؟ بلکہ منافقوں کا بھی سردار کہیں گے. تھا نا وہ، رئیس المنافقین تھا. اس کے لیے بھی بخاری کی حدیث میں صحابی کا لفظ آیا. کیسے؟ جب اس نے میرے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی نا، جب اس نے کہا ہم عزت والے ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، تو ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں عبداللہ بن ابی کی گردن تن سے جدا کر دوں، میں انہوں زندہ ہی نہیں رہنے دینا. آپ نے فرمایا نہیں. لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو، وہاں الفاظ ہیں محمد یقتل اصحابہ، محمد اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے. ظاہری طور پر تو ساتھ کا تھا نا، تو وہاں لفظ کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کو قتل کرتا ہے، یہ نہیں، محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. وہاں اصحاب کا لفظ آیا ہے، لیکن وہاں لفظ لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے، کیونکہ وہ منافق تھا اور منافق کے اوپر صحابی کی تعریف پوری ہوتی نہیں ہے. تو لغوی طور پر بھی صحابی کہا ہے اور اصطلاحی طور پر بھی جتنے فضائل آئے ہیں وہ اصطلاحی صحابہ کے ہیں، لغوی کے نہیں ہیں. لغوی میں جو آپ کے ساتھ بیٹھ جائے وہ آپ کا صاحب ہے، وہ آپ کا ساتھی ہے. ایک اور اشکال جو کرتے ہیں وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں 12 منافق ہیں، اور ایک حدیث میں ہے میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. میرے صحابہ میں فی اصحابی 12 منافقا تکفیہم الدبیلہ، ان کو دبیلا رنگ پھوڑا نکلے گا اور وہ مر جائیں گے، وہی کافی ان کے لیے. یہ مسلم کی روایت ہے. میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں. فی اصحابی 12 منافقا، میرے اصحاب میں کتنے منافق ہیں؟ تو یہاں اصحاب سے مراد اصطلاحی صحابہ نہیں ہے. کیا ہے؟ جڑے میرے نال بیٹھتے اٹھتے نے نا، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، میرے قریب رہتے ہیں، ان میں 12 کیا ہیں؟ منافق ہیں. اب یہاں بھی وہ کہتے ویکھو جی صحابہ بھی کی ہوندے نے. ان سے پہلے آپ کہہ لیں یار صحابی کی تعریف طے کر لو. صحابی کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ جب صحابی کی تعریف کر دیں گے تو یہ خود بخود نکل جائیں گے. جو منافق ہے وہ صحابی نہیں، جو صحابی ہے وہ منافق نہیں. آپ نے اگر کسی جگہ یہ لفظ بولا ہے کہ فی اصحابی 12 منافقا، تو وہاں مطلب اصطلاحی صحابی نہیں بلکہ کیا ہے؟ لغوی. وہاں کیا ہے؟ لغوی. تو میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، نماز پڑھنے والے، مدینے میں رہنے والے، ہمارے ساتھ جہاد میں جانے والے منافق جاندے سی نا. من المدینتی ومن اہل المدینتی مردوا علی النفاق، ومن اہل المدینتی مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. اہل مدینہ میں کچھ ایسے ہیں جو نفاق کے اوپر اڑے ہوئے ہیں. لا تعلمهم، آپ ان کو جانتے ہیں، نحن نعلم، ہم ان کو جانتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو مدینے میں کچھ منافق تھے. تو یہ 2 حدیثیں بڑی پیش کی جاتی ہیں صحابہ کی تنقید کرنے کے لیے. تو سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے لغوی ساتھی، اس کو عربی میں صاحب اور صحابی کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی. تو جب بھی کسی کے ساتھ گفتگو کی جائے یا سمجھایا جائے یا اس کو بتایا جائے تو پہلے آپ صحابی کی تعریف طے کر لیں. جیسے میں نے آپ کو درس کے شروع میں ہی صحابی کی تعریف بتا دی کہ ان کے بارے میں بات ہے. جو ایمان کی حالت میں منافق تو گئے کیونکہ ان کے اندر ایمان ہے، ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کا دیدار کیا ہو یا آپ سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں فوت بھی ہوئے ہو، جو مرتد ہو گئے وہ بھی گئے. جب بھی ہم کہتے ہیں صحابہ جنتی ہیں، نہ مرتد مراد ہوتے ہیں اور نہ منافق مراد ہوتے ہیں. کون مراد ہوتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کا دیدار کیا یا ملاقات کی
اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے، ان میں سے کوئی صحابی بھی حوض کوثر سے دور نہیں ہوگا اور کوئی صحابی بھی منافق نہیں ہوگا۔ منافق ہے تو صحابی نہیں، صحابی ہے تو منافق نہیں۔ جو حوض کوثر سے دور کر دیا جائے وہ صحابی نہیں، جو صحابی ہے وہ حوض کوثر سے دور نہیں۔ کیوں؟ حوض کوثر تو جنت کا ایک حصہ ہے۔ حوض کوثر یہ کہاں سے آتی ہے؟ کوثر، یہ نہر کوثر جنت سے آ رہی ہے۔ تو میں نے آپ کو 20 آیات سکھا سکتا ہوں، اور آپ نے کچھ لکھی بھی ہیں کہ اللہ نے کن کے لیے جنت تیار کی ہے؟ صحابہ کے لیے وعدہ کیا ہے ان کے ساتھ جنت کا، تو پھر وہ جنت سے دور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کچھ لوگوں کا دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پان ہے نا، وہ فتنے کی تلاش میں متشابہ آیات اور احادیث کی طرف جاتے ہیں تاکہ دنیا میں فتنہ برپا کر دیں۔ اسی طرح یہ کچھ لوگ متشابہ احادیث یا آیات کی طرف جا کر صحابہ کے بارے میں فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہمیں ان سے دور رہنا ہے اور اپنے ایمان کو ان سے بچا کر رکھنا ہے اور ان کی اصلاح کی اچھے طریقے سے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ 15 منٹ ہیں، آپ سوال کوئی کرنا چاہیں تو کر لیں، 6 بجے تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ جب وہ مرتد ہوا تو وہ صحابی کی تعریف سے خارج ہو گیا۔ بھائی کا سوال میں دوہرا دیتا ہوں۔ ایک مسلمان ہوا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، مسلمان ہونے کے بعد کوئی شیطان غالب آ گیا، مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ دی، دوبارہ مسلمان ہو گیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ اب وہ اسلام پر فوت ہوا، تو یہ آدمی کیا صحابی ہے؟ جی ہاں صحابی ہے۔ اس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا بھی ہے، آپ سے ملاقات بھی کی ہے، اور ایمان پر فوت ہوا ہے، چاہے درمیان کی زندگی کیسی بھی ہو۔ اختتام دیکھا جائے گا، انما الاعمال بالخواتیم، یہ صحابی ہی شمار ہوگا۔ ہاں جی، واقعہ حرہ کی تھوڑی تفصیل بتا دیں۔ تھوڑا تو خلاصہ ہوگا، تفصیل تو پھر تفصیل ہی ہوگی۔ تو گزارش یہ ہے، میں آج خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ واقعہ حرہ ہوا ہے، لیکن جو بتایا جاتا ہے 700 عورتوں کے ساتھ غلط کاری کی گئی، 1000 صحابی شہید کر دیے گئے، گھر لوٹ لیے گئے، یہ وہ ہوا، یہ بالکل غلط ہے، جھوٹی باتیں۔ کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ لڑائی ہوئی ہے، ضرور ہوئی ہے، لیکن جس طرح مشہور ہے اس طرح نہیں ہوئی ہے۔ اور ہوئی کیوں ہے؟ حرہ، یہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کی زمین کو کہتے ہیں، جس جگہ پہ یہ سنگریزے زیادہ ہوں اس کو حرہ کہتے ہیں۔ مدینہ سے باہر ایک میدان ہے جہاں بڑے پتھر ہوتے ہیں، اس کو حرہ کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، انہوں نے ہی بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر جنگ جمل میں دونوں طرف آگ لگا کے لڑائی کروائی۔ انہوں نے ہی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور انہوں نے ہی جنگ صفین کروائی۔ انہوں نے ہی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور انہی کی پارٹی کے کچھ بندوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور انہوں نے ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہ ساری کارستانی عبداللہ بن سبا اور اشتر نخی اور اس کے حواریوں کی چلتی آ رہی تھی۔ جب یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا تو ان کی اولادیں اور اس کی کیٹیگری کے لوگوں نے مدینے کے اندر دوبارہ ایک پوری سازش تیار کر کے لوگوں کو ابھارنے اور اٹھا کر ایک خلافت کا انکار کرنے کی تیاری شروع کی۔ اس فتنے کو دبانے کے لیے مدینے کی طرف فوج نے رخ کیا۔ بہت سارے لوگ ان سے متنفر بھی تھے، اس گروہ سے، اور بہت سارے ان کے ساتھ بھی تھے۔ وہ باتوں میں ورغلا بھی لیا کرتے تھے۔
تو پھر مدینے سے باہر حرہ مقام پر ایک لڑائی ہوئی. لڑائی صحابہ سے نہیں ہوئی, لڑائی ان ظالموں سے ہوئی ہے اور سخت ترین لڑائی ہوئی. لیکن یہ کہنا کہ 1000 صحابہ قتل ہو گئے, جھوٹ ہے. 700 عورتوں کے ساتھ زیادتی کی گئی, نعوذ باللہ, غلط ہے. آج دنیا میں ہمارا ایمان گیا گزرا ہے یار. بے حیائی کتنی عام ہے, ہر تیسرا بندہ موقع تلاش کر رہا ہے بے حیائی کا, ہر چوتھا بندہ اس کی تلاش میں ہے. لیکن اس کے باوجود جب اس کے گھر کی طرف کوئی نظر اٹھاتا ہے یا ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی غیرت جاگ اٹھتی ہے کہ نہیں اٹھتی؟ اگر مدینے میں 700 عورتوں کے ساتھ غلط کام کیا گیا ہوتا تو کوئی صحابی نہیں اٹھا یار, کسی کی غیرت نہیں جاگی, کوئی تابی نہیں اٹھا یار, کسی نے یزید کا سامنا نہیں کیا. حسین رضی اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ بعد میں وہ اسلام بچانے کے لیے نکل آئے, اس وقت کیوں نہیں اٹھے؟ وہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, کوئی بھی نہیں اٹھا یزید کے خلاف. ہوا ہی نہیں یار. یہ صرف یار لوگوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں جو ہمارے مولویوں کے منہ کے اوپر بھی آ جاتی ہیں اور ہمارے بھی کہہ دیتے آہو این جو ہے. کچھ نہیں ہوا. وہ چند باغی قسم کے لوگ تھے, ان کا مقابلہ ہوا, ان کو شکست ہوئی, انہوں نے افواہیں اڑاتی ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ ہو گیا, بس کچھ بھی نہیں ہوا. لڑائی ہوئی ہے باغیوں کے ساتھ اور ان کو قتل کیا گیا ہے. صحابہ کے ساتھ نہ لڑائی تھی نہ ان کو قتل کیا گیا, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ یوٹیوب پہ ہم نے کہا ہوا ہے, الوی میڈیا لکھیں گے نا تو وہاں آپ واقعہ ہر رہی بس لکھ دیں یوٹیوب پہ تو وہ انشاءاللہ آ جائے گا سامنے. تو وہ ہم نے کچھ وہاں ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے محبت کے ساتھ. اور کوئی بات باقی یہ اگلے درس حضرت امیر معاویہ رضی کے حوالے سے آ رہے ہیں نا تو اس کے اوپر بھی سوال ہو سکتا ہے, پھر وہاں پر کر لیں گے. بس جی ہاں, جنوں میں بھی صحابہ ہیں, جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا, جنہوں نے اور ایمان کی حالت میں فوت ہوئے وہ صحابہ ہیں. جنہوں میں مسلمان ہیں نا, کافر بھی ہیں نا, تو پھر صحابہ بھی ہیں. ہاں عام چونکہ ہمارا ان کے ساتھ واسطہ نہیں ہے تو بیان کرنے میں بسا اوقات ان کا نام نہیں لیا جاتا, لیکن میں نے لے دیا شاید تو جان بوجھ کے لیا میں نے کہ ذہن میں رکھے کہ یہ بھی صحابی ہوتے ہیں. میں نے لیا تھا, جان بوجھ کے لیا تھا. جس انسان یا جن, کیونکہ مکلف یہ دو چیزیں ہیں نا, تو مکلفین میں سے جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کا دیدار کیا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا اور یا پھر اس نے دیدار کے بجائے ملاقات کر لی تو وہ صحابی ہے مکلفین میں سے. پرندے دیکھتے ہیں لیکن اس کو ہم نہیں, فرشتوں نے دیکھا ہے لیکن ان کو ہم نہیں کہہ رہے کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے. مکلف جنہوں نے قیامت کو جواب دینا اور جنت, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, سزا جزا جن کے ساتھ ہے نا, ان میں صحابی بھی ہیں اور ان میں مسلمان کافر بھی ہیں. اور وہ کہتے ہیں جڑا نبی علیہ السلام دا ساتھی ہے وہ صحابی ہے بس, اور نہیں کر دینے. لیکن ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی اہل پہلی کلاس والی گلاں نے, تھوڑا جا آگے آؤ. کیونکہ جب خود پڑھنا ہے نا تو پھر وہ نہیں پتہ چلتا نا, بچوں کو بھول جاتے ہیں بسا اوقات. ویسے وہ پڑھے لکھے ہیں, ہم ان کو جاہل نہیں کہتے کیونکہ ایک ہوتا ہے نا واقف, وہ تو اللہ کے ہاں معذور ہو سکتا ہے. جو پڑھا لکھا ہوتا ہے اور پھر یہ کام کرتا ہے نا وہ بڑا مجرم ہوتا ہے. اور ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھدار اور پڑھے لکھے ہیں, جاہل نہیں بلکہ واقف ہیں, تاکہ وہ صحیح طرح اللہ کو جواب دے نا ذرا اور ان کی صحیح ٹھکائی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.